لڑکی کی زندگی میں مایوسی، کچھ نہ بھولنے والی کڑوی یادیں اور زندگی بھر کے کچھ ایسے زخم کب لگتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ جب اس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے، جب اس کی عمر شادی تک پہنچ جاتی ہے، جب اس کے لیے رشتے دیکھے جاتے ہیں تو جو غیر ہوتے ہیں، جو ہمارے کبھی کچھ بھی نہیں ہو سکتے، وہ لوگ آ کر اس لڑکی پر انگلی اٹھاتے ہیں، اس کے چہرے میں کمی نکالتے ہیں، اس کے رنگ روپ پر انگلی اٹھاتے ہیں، اس کی فیملی بیک گراؤنڈ پر انگلی اٹھاتے ہیں اور ایک ناچیز کی طرح اسے ریجیکٹ کر کر چلے جاتے ہیں۔ اور وہ لوگوں کے پاس ریزن بھی کیا ہوتے ہیں؟ لڑکی کی ہائٹ کم تھی، لڑکی کی ناک موٹی تھی، یا لڑکی کا رنگ بہت ایک طرح سے سمجھے کہ لڑکی سانولی نکلی، ہمیں تو گوری لڑکی چاہیے تھی، بہت خوبصورت لڑکی چاہیے تھی جس کی ہائٹ اچھی ہو، جس کے پاس ایجوکیشن بھی اچھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اچھا خاصا دہیج دینے والے بھی ہو۔ تو یہ ساری چیزیں ایسے لوگ، ایسے جاہل آ جاتے ہیں زندگی میں جو آ کر ایک لڑکی کے کانفیڈنس کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور وہ جو وقت ہوتا ہے نا، وہ اتنا نازک ہوتا ہے کہ اس جگہ لڑکی کے ساتھ ساتھ لڑکی کے ماں باپ کے دل پر بھی چھریاں چلتی ہے۔ ماں باپ کی آنکھوں کی نیند چلی جاتی ہے کہ پتہ نہیں بھئی کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیسے لوگ ہوں گے۔ وہ لوگ آ کر ان کی زندگی میں جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے، ان کی بیٹیاں، جنہیں انہوں نے اپنے سینے سے لگا کر پالا، جن کی حفاظت کی، جنہیں کھلایا پلایا پڑھایا، اللہ کی نعمت سمجھ کر اپنے پاس رکھا، ان پر کوئی غیر آ کر انگلی اٹھا کر چلے جاتا ہے اور ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر کبھی کسی لڑکی کے ساتھ اگر رشتے دیکھنے میں تھوڑی سی دیر ہو جائے نا، 1 سال 2 سال ہو جائے، اگر لڑکی کی عمر 25 سے 26، 26 سے 27 تک بھی چلی جائے نا، تو ماں باپ کا یقین قسمت سے اٹھنے لگتا ہے۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ نصیب بھی کوئی چیز ہے۔ اللہ نے جس طرح سے ان کا نصیب لکھا ہے، دنیا میں سب کا جس طرح سے نصیب لکھا ہے، ان کی بیٹی کا بھی لکھا ہے۔ ماں باپ بھول جاتے ہیں۔ رشتہ داروں کا تو پوچھ ہی مت، یہ تو آستین کے سانپ ہی ہوتے ہیں۔ یہ سارے لوگ، ماں باپ، رشتہ دار، آس پڑوس کے لوگ، یہ غیر ضروری کہ ہر طرح کے بے وقوف لوگ آ کر وہ ایک لڑکی پر انگلی اٹھاتے ہیں، اور یہاں پر اس لڑکی کی کوئی غلطی بھی نہیں ہوتی۔ ارے بھائی، جب اس کا وقت ہی نہیں آیا شادی کا تو اس کی شادی کیسے ہوگی؟ جب اس کا جو جوڑا ہے وہ ملنا ہے، اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے کہ کب ہوگی شادی، کس وقت ہوگی، کیسے ہوگی، کس کے ساتھ ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے تو اس میں لڑکی کی کیا غلطی ہے؟ کیوں لوگ، بھائی بہن، گھر میں ماں باپ، رشتہ دار، یہ سارے لوگ اس لڑکی پہ انگلی اٹھاتے ہیں؟ ارے سیلف کانفیڈنس کی تو دھجیاں اڑا دیتے ہیں ایک لڑکی کی۔ اور اس کے بعد شادی ہو بھی جائے نا تو پھر دہیج کا سر کا درد، دہیج بھی دے دیا جائے تو سسرال میں جانے کے بعد اس لڑکی کے ساتھ اتنی ہائی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے کہ وہ پہلے ہی دن سے وہ گھر کے سارے قید قانون سمجھ جائے، وہ لوگوں کا دل جیت لیں۔ ایک گھر میں جو 10 لوگ ہیں، وہ 10 لوگ جو اس کے لیے انجان ہیں، ٹھیک ہے، جن کی صورتیں صحیح طریقے سے ڈھنگ سے وہ دیکھے ہوئے صرف شاید اسے 1 آدھ دن ہو گیا ہوگا، جس کے نام تک اسے صحیح سے پتہ نہیں ہوتے، کون کس کا بھائی ہے، کون کس کی ماں ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ یہ سارے لوگ مل کر اس کے اوپر ایسے سوار ہوتے ہیں کہ یہ ایک لڑکی 10 لوگوں کو سمجھے، 10 لوگوں کو خوش کرے، 10 لوگوں کی ذمہ داری اٹھائے، 10 لوگوں کی خدمت کرے، 10 لوگوں کا پیٹ بھرے، 10 لوگوں کے دل کو خوش کرے۔ یہ 10 لوگ مل کے ایک عورت کے ساتھ اتنا زیادہ ظلم کر دیتے ہیں، مینٹلی یہ ٹارچر ہوتا ہے عورت کے لیے، مگر یہ کبھی یہ 10 لوگ مل کر کبھی ایک لڑکی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہاں، جہاں پر اگر شوہر اچھا مل جائے تو بس سمجھ جانا کہ جادوگر ہے، کوئی تعویذ کروا دیا ہوگا، میرا بیٹا میرا بھائی تو بدل ہی گیا بھائی۔ اتنی ساری چیزوں سے نواز دیتے ہیں نا کہ بس پوچھو ہی مت۔
جس بیٹے کی شادی کرواتے ہیں جس کا گھر بسانے کے لیے، اگر اس کا گھر بس رہا ہو تو وہ ماں دیکھ نہیں سکتی، وہ بہن دیکھ نہیں سکتی۔ تو یہاں پر جہالت کی اتنی حد ہو گئی ہے کہ ہم خود کو مسلمان تو دور کی بات ہے بھائی، بہت دور کی بات ہے، ہم خود کو انسان تک ثابت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اگر سوال جواب پر آ جائے نا، شاید میں سمجھتی ہوں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی ایسی ساس یا کوئی ایسا سسرال، کوئی ننند یا کوئی شوہر، شاید گنتی کے کچھ لوگ ہوتے ہوں گے جو گھر میں آنے والی بہو کو عزت دیتے ہیں، گھر میں رہنے والی جو بھابیاں ہوتی ہے انہیں اپنی نندوں سے عزت ملتی ہے، گھر میں رہنے والی اس بیوی کو وہ شوہر عزت سے محبت سے رکھتا ہوگا، کچھ گنتی کے ہوں گے۔ آج بولنے کا مطلب یہ ہے میرا، جو میری دل کی بات کی جو سیریز ہے، جو سیکنڈ ڈے ہے میرا آج، تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ جس تکلیف میں خاص کر کے شادی کے پہلے سے جو تکلیفیں ہوتی ہے وہ الگ ٹینشن، شادی کے بعد کی الگ ٹینشن، پھر جب عورت جب پریگننسی میں آ جاتی ہے، جب اس کی زندگی کا بہت ہی زیادہ اہم حصہ ہوتا ہے، بہت ہی اہم وقت ہوتا ہے، اس سے سب سے زیادہ اپنوں کی، خوشیوں کی، سکون کی، اسے اتنی ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، مگر اسی وقت ہمیں تانے ملتے ہیں کہ ہم نے تو 4 بچے پیدا کر لیے، ہم نے تو 10 بچے پیدا کر لیے، ہم نے تو گھر کے سارے کام بھی کر لیے، ہم نے بچوں کو بھی پالا، ہم نے ساس سسر کی خدمت بھی کی، ہم نے شوہر کی بھی خدمت کی، یہ سب کچھ کرتے ہوئے ہم نے بچوں کو پالا ہے۔ آپ کی زندگی میں آنے والی تکلیفیں یا آپ کی زندگی میں آنے والی آزمائشوں کو آپ کسی اور پر نہیں تھوپ سکتے۔ تو جب عورت اس مقام پر ہوتی ہے کہ وہ خود کسی اللہ کی بہت بڑی ذمہ داری کو دنیا میں لانے والی ہوتی ہے، وہ خود ایک ماں بننے والی ہوتی ہے، تو وہ خود کئی چیزوں سے الجھ رہی ہوتی ہے، پریشان ہوئی ہوتی ہے، راتوں کی نیند نہیں ہوتی بھائی۔ اگر کروٹ تک لینے کے لیے ہمیں مشکل ہو جاتی ہے جب ایک عورت پریگننٹ ہوتی ہے، وہ ٹھیک سے کھا بھی نہیں سکتی، اس کے اندر کی طاقت نہیں ہوتی، وہ ایک انسان کو پیدا کر رہی ہے۔ تو کوئی انسان کیسے اس وقت ایک عورت کو ستا سکتا ہے، اس وقت اسے تانے دے سکتا ہے؟ مجھے یہ جہالت سمجھ میں نہیں آتی کہ انسان، خاص کر یہ عورتوں میں بہت ہوتا ہے، جو خاص کر جو ساس کا لیبل لے کر رہتی ہے، یہ عورتیں جو خود تکلیف سے گزری ہوں وہ کسی اور کو تکلیف کیسے دے سکتی ہے؟ مجھے حیرانی ہوتی ہے ایسی عورتوں پہ، مجھے ترس آتا ہے کہ ان کا کیا حال ہوگا آخرت کے دن، اللہ ان کو کتنی بڑی سزائیں دیں گے۔ جو عورت اس گھر کو وارث دینے والی ہوتی ہے، اس خاندان کو بڑھانے کے لیے جو ایک نئی نسل لانے والی ہوتی ہے، اس کو اتنے تانے دیے جاتے ہیں، اسے جتایا جاتا ہے اس کے نصیب پر یا اس کی جو خوش قسمتی ہے اس پر بھی، ہر چیز سے یار، ہر چیز سے مجھے تعجب ہوتا ہے۔ میں خود ایک بیٹے اور ایک بیٹی کی ماں ہوں، میں بہت گہری سوچ میں آ جاتی ہوں جب عزیر بڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے لمبی عمر دے، بہترین ہم سفر دے میرے بچے کو، میں سوچتی ہوں کہ اللہ میری بہو جہاں پر بھی ہو، اللہ تعالیٰ اسے اتنے خوش اخلاق والی بنانا کہ وہ بس میرے گھر میں آ جائے اور ہنستی کھیلتے رہیں، بس مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے۔ نہ میں اسے پکوان کے لیے میں فورس کروں گی، نہ اسے میں کچھ ایسا کام بولوں گی کہ اس کا دل دکھے، کیونکہ ابھی میری 2 سال کی ہے میری بیٹی، جب وہ سکون سے سوتی ہے تو مجھے اس کے اوپر محبت آتی ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میری بیٹی کتنی آرام سے سو رہی ہے، تو میں دعائیں دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کا نصیب ایسے ہی سکون والا کرنا، جب بھی اپنے سسرال میں جائے یا شوہر کے پاس چلی جائے تو اس کا شوہر بھی اسے ایسی ہی محبت سے دیکھے، اسے ایسی چھوٹی بچی کی طرح لاڑ پیار میں رکھے، دعائیں نکلتی ہے۔ تو ہم جب اپنی اولاد کے سکون پر، اپنی اولاد کی خوشیوں پر، اپنی اولاد کی آسانیوں پر ہم خوش ہو سکتے ہیں، تو ہم کسی اور کی اولاد کو لے کر ہم حسد کیسے کر سکتے ہیں؟ اور بھی وہ لوگ جو ہماری اولاد کے، اپنے بیٹے کا آدھا ایمان مکمل کرنے والی ایک لڑکی آئے گی
جو اس کے ساتھ آخری سانس تک رہے گی، آخرت کے دن ساتھ رہے گی، جنت میں ساتھ رہے گی، اس عورت کو ہم کیسے ستا سکتے ہیں؟ اور اپنی بیٹی میں اور دوسروں کی بیٹی میں جو ہم فرق کرتے ہیں نا، اس کا نتیجہ بہت برا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی کچھ بھی نہیں بولتے۔ انسان چاہے معاف بھی کر دے مگر اللہ نہیں معاف کرنے والے۔ تو یہ تھی آج کی میری دل کی بات، اور سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کیسا لگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔